رجال الغیب کے عمل میں سب سے اہم سمت کا تعین ہے، اس لیے ان کی سمت کی وضاحت کرتے ہیں۔ رجال الغیب کی 8 سمتیں ہیں۔ یہ چاند کی مختلف تاریخوں کے مطابق مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے کمرے میں 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار ایک سمت میں ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اسی طرح ان 4 سمتوں کے علاوہ اگر آپ اس کمرے کے کونے بھی شامل کریں تو 8 سمتیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں تو آپ کا رخ مغرب کی سمت ہوتا ہے، آپ کے پیچھے مشرق، دائیں ہاتھ شمال اور بائیں ہاتھ جنوب ہے، لیکن آپ کے سامنے یعنی مغرب اور دائیں ہاتھ پر شمال کے درمیان کمرے کا جو کونا بنتا ہے اس کی سمت شمال مغرب کہلائے گی۔ اس طرح سے 8 سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ رجال الغیب چاند کی مختلف تاریخوں کے ساتھ مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں، جس کا باقاعدہ چارٹ یا کیلنڈر بھی انٹرنیٹ یا رجال الغیب کے متعلق کتب میں موجود ہے۔ اب اگر فرض کریں آپ نے چاند کی پہلی تاریخ کو وظیفہ شروع کیا گیا جو کہ 11 روز کا ہے، تو آپ پہلے دن قبلہ رخ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے۔ سلام پڑھنے سے قبل 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، پھر 1 مرتبہ سلام کی دعا اور پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد چونکہ یکم تاریخ کو رجال الغیب کی سمت جنوب مشرق ہوتی ہے، تو آپ اپنی کمر یا بایاں کندھا جنوب مشرق کی طرف کر کے بیٹھ جائیں۔ اپنا رخ سیدھا ان کی طرف نہیں کرنا، کیونکہ یہ خود اس عمل کو الٹا دیتے ہیں۔ الٹانے سے مراد ہے کہ اگر کسی نے کاروبار میں ترقی کے لیے عمل کیا تو بجائے ترقی ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور کاروبار بند کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے عمل کیا اور سمت کا خیال نہ رکھا تو بجائے پریشانیاں ختم ہونے کے اور بڑھ سکتی ہیں، لہذا سمت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن صرف عمل کے پہلے روز، اس کے بعد آپ چاہیں سارا عمل قبلہ رخ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ رجال الغیب کی مدد سے آپ کا کیا گیا عمل بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھا رجال الغیب سے رجوع کرنے کا عمل۔ اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب تک کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی معلومات میں روز ہی کوئی نہ کوئی وظائف پڑھتے ہیں اور وہ تو ہم بغیر رجال الغیب سے رجوع کیے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمارا عمل درست نہیں؟ شاید اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ در حقیقت یہی بات ہمارے بھی ذہن میں آئے اور اس کی پوری تحقیق کے بعد ہم نے آپ کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہا، کیونکہ بہت سے بہن بھائی اس طرح سے عملیات کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی خالق کل موجودات ہے۔ اللہ اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی وظیفہ یا عمل اپنے کسی مسئلے کے پیش نظر کرتے ہیں، لیکن ہمیں خاطر خواہ نتائج اخذ نہیں ہو پاتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور اس کا کون سا وقت مقرر ہے، یہ ہم سے بہتر صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ بس آپ سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں اور اپنے رب سے دعا مانگیں، وہ ضرور سنے گا۔ نیز اس میں مبارکہ اور قرآنی صورتوں کے وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رجال الغیب سے رجوع کریں۔ واضح رہے کہ ہم ہرگز رجال الغیب کے بارے میں گستاخی نہیں کر رہے۔ رجال الغیب اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص امر پر مامور فرشتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہم معمولی انسانوں کی اتنی ہمت نہیں، اتنی بڑی ہستیوں سے اتنی آسانی کے ساتھ رجوع کیا جا سکے۔ ہم جیسے لوگ بہت احتیاط کے بعد بھی کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ